السلام علیکم ناظرین، آج ہم 3 دوست مارگلا کی ہائکنگ کا ارادہ کر آئے تھے، لیکن وہ تمام ارادے، وہ تمام منصوبے، وہ تمام خواہشات اسی جنگل میں دفن ہو گئی۔ اب دفن کیوں ہو گئی؟ ہم جب ہائکنگ ٹریل 6 کے گیٹ پر پہنچے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ پچھلے 10 مہینوں سے بند ہے، اور اس بند ہونے کی وجہ جب معلوم کی گئی تو یہ بتایا گیا کہ اس علاقے کو صرف جنگلی حیات کے لیے اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، لیکن باقی جو دیگر ٹرائل ہے، مطلب ٹرائل 3، ٹرائل 6 اور ٹرائل 5، یہ ساری کھلی ہوئی ہیں، لیکن جو ٹرائل 6 ہے یہ بند کر دی گئی ہے۔ اب بند کرنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پہ لیپرڈ ہوتے ہیں۔ لیپرڈ کے لیے بھی، یعنی جو چیتا ہوتا ہے، وہ انسانوں کے لیے بڑا ہی گھاتک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم یوں ہی کھلا چھوڑ دیں گے اور عام عوام کو بھی جانے کی اجازت دے دیں گے تو یہ اس کے لیے ضرور خطرناک بات ہوگی، یہ ہم سب کے لیے خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس میں دوسری چیز یہ کہ ہر ایک انسان کا اپنا زاویہ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کا اپنا احاطہ ہوتا ہے، ہر ایک مخلوق کا اپنا احاطہ ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جس کا احاطہ ہے اس کو وہیں رہنے دیا جائے۔ اب چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، کولونائزیشن بڑھ رہی ہے، کالونیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سڑکیں ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارا جو جنگل ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس سے جنگلی حیات کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بند ہے، ہم یہاں پہ ہائکنگ پہ جا نہیں سکتے ہیں، تو ہمارے سارے ارادے نیست و نابود ہو چکے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مارگلا ہلز نیشنل پارک کا پورا ایک نقشہ ہے کہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یہ ٹرائل گزر رہے ہیں اور کس کس طرح سے یہ جا رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ ٹرائل نمبر 6 ہے، کہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ ہدایات، کچھ ضروری ہدایات ہیں جو کہ یہاں پہ آنے والے سیاحوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ ممانعت، کوڑا کرکٹ پھینکنا اور پھیلانا منع ہے، اور یہی ہم سب سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کی جو سپروائزر ہے، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ اکثر اور بیشتر ٹویٹر پہ اس بات کی جو ہے نا نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں، شکایات کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جنگلی حیات کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے علاقوں کو تو جو ہے نا گندا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جنگلات کو بھی ہم گندا کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ اتنا پھینک دیتے ہیں، اور جنگلی جانوروں کو بے پناہ نقصان ہوتا ہے اس طریقے سے، یہ کوڑا کرکٹ آنے کی وجہ سے۔ اگر میں آپ کو اس ٹریل کا جو گیٹ دکھاؤں، بند ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں پلاسٹک ہزاروں سال تک ختم نہیں ہوتا، اس کی ایوریج زندگی 500 سال ہے، یعنی پلاسٹک کی جو ایوریج زندگی ہے وہ 500 سال ہے، 500 سال تک یہ پلاسٹک ہے ضائع نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پہ ایک اور ہدایت دیکھ رہے ہیں کہ ٹریل پر اور نیشنل پارک میں کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں، اپنا کچرا واپس ساتھ لے کر جائیں، خلاف ورزی پر جرمانہ کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں 3-4 جگہ انہوں نے یہ ہدایت جاری کی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی نا، انہیں یہ زیادہ ملتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ اور ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ہم اپنے ماحول کو گندا کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو گندا کر رہے ہیں، لیکن جنگل کو تو نہ چھوڑیں یار، جنگل کو تو بخشتے ہیں لیکن جنگل کو بھی نہیں بخشتے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بالکل باقاعدہ ایک نوٹس لگایا ہوا ہے اس کی ٹریل کی انتظامیہ نے کہ بی اویئر آف دا لیپرڈ، یہاں پہ لیپرڈ ہے۔ اور میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ ہم جب جنوری 2020 میں یہاں پر آئے تھے، اور یہاں پہ ہم نے اچھی خاصی ہائکنگ بھی کی تھی، کافی اوپر تک گئے تھے۔ جب ہم گھر پہ گئے تو ہمیں ٹی وی پہ، نیوز پہ، جیو نیوز میں سورس ہے، وہاں پہ پتہ لگا کہ ایک لڑکا صرف 7 سیکنڈ سے اس ٹریل 6 پہ بچا ہے، یعنی صرف 7 سیکنڈ کا فرق تھا، وہاں سے لیپرڈ گزرا ہے، پھر وہ لڑکا گزرا ہے۔ تو اس دن ہم تو بچ گئے تھے، اللہ کا شکر ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بند کر دیے کہ یہاں پہ جو آنے والے سیاح ہیں انہیں کسی قسم کے خطرات نہ ہو یہاں کے لوگوں کو، اور وہ خوشگوار ماحول میں اچھی ہائکنگ کر سکیں اور صحت مندانہ ایکٹیویٹی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جب کبھی کسی اور پوائنٹ پہ اور قدرت کے حسین نظاروں کی طرف ہم جائیں گے تو آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، درختوں کے بیچ نیلا آسمان اپنی رعنائیاں بکھیرتے ہوئے۔